اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبة بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ فکیفہ پھر کیا حالت ہوگی ان کی، اذا اصابتہم مصیبت کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم اپنے کیے دھرے کی وجہ سے، بما قدمت ایدیہم جو انہیں ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، مطلب اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں اور اپنے کیے دھرے کی بدولت جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ثم جاءوک یحلفون پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون قسم کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کے نام کی، کہ ان اردنا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا احسانا و توفیقا مگر بھلائی کا اور موافقت کا۔ یہ انہی منافقین کا ذکر ہے کہ جو ظاہراً تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا اور اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق بجانب نہیں ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے، شیطان کے پاس جاتے تھے، یعنی غیروں کے پاس جاتے تھے جن کا رہنما شیطان۔ لیکن جب ان کا یہ نفاق وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جب آشکار کر دیتے تھے تو ان کی پھر یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ ہم بے شک فیصلہ لے کر کسی اور کے پاس گئے، لیکن اس سے ہمارا مقصود ہرگز اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں تھا۔ ہم تو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن صرف یہ کہ ہم نے یہ چاہا کہ کسی طرح لے دے کے معاملہ ختم کر لیا جائے، باہمی صلح صفائی کر لی جائے، اس نیت سے ہم کسی اور کے پاس مقدمہ لے کر گئے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہ کروانا یا اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں تھا۔ یہ ان منافقین کی حالت تھی اور ان کے کارنامے تھے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ قرآن و سنت کا فیصلہ چھوڑ کر دوسرا فیصلہ مختلف حیلے بہانوں سے اختیار کرتے ہیں، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، کہ زمانہ بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، تقاضے بدل چکے ہیں، مجبور ہیں، یہ صرف بہانے ہی ہیں۔ وگرنہ اسی معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے فیصلوں پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر من و عن چلتے ہیں۔ ان کے معاملات، ان کی تجارت، ان کی معاشرت، ان کی شادی بیاہ، ان کے غم، وہ سارے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور موجودہ دور میں ہے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ صرف بہانے ہی ہیں۔ اس زمانے میں منافقین کیا کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی یہ حالت تھی کہ وہ غیروں کے پاس مقدمہ لے کے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی مصیبت آئے گی ان پر، مصیبت کی مراد یہ ہے کہ ان کا یہ راز جب کھلے گا اور نفاق جب کھلے گا تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد تو باہمی احسان، باہمی صلح اور باہمی موافقت تھی۔ در حقیقت ایسا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے فیصلے میں کیا باہمی موافقت یا باہمی بھلائی نہیں ہوتی؟
وہاں کوئی زیادتی یا ظلم ہوتا ہے؟ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسری طرف جب گئے تھے تو باہمی موافقت یا باہمی بھلائی مقصود تھی. یہ نری ان کی منافقت. اللہ تبارک و تعالی منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے.